صرف وضو کیا کہ اور میں آپ کی جانب نکل آیا ہوں کہ چل بولیا اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا جے کو بخشیا مل جاوے تو ہی بخشیا جا. یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. چلو میں حضرت نے یہ رکا دیا ہے, میں حضرت کی سنا دیتا ہوں, وہ رہنے دیتا ہوں. اس کو بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے حکایت کی ہے. اب فرماتے کو دانا آدمی تھا. دانا لوگ کم ہوتے ہیں. اللہ نے مال بڑا عطا کر رکھا تھا لیکن اولاد آگے سے نااہل تھی. اس نے کہا مال میں نے کمایا ہے حلال سے, اب پتہ نہیں ہے میرے مال سے کیا کریں گے, جواب تو مجھے دینا پڑے گا. اس نے ایک سلسلہ کیا. کیا کیا؟ انتقال کرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا بھئی کاغذ اور پینسل لاؤ, میں تمہارے لیے وصیت لکھ دوں تاکہ بعد میں آپس میں لڑائی نہ پڑے. وہ بیٹے بڑے خوش ہوئے. اس نے ایک وصیت لکھ کے نا تو کاغذ میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھ دیا کہ اس وصیت کو تب کھولنا ہے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لکھی, اس کو بند کر کے اس کے اوپر یہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا ہے جب میرا جنازہ ہو جائے. اور مجھے نہیں پتا آپ کے کراچی میں کیا مزاج ہے, ہمارے ادھر تو یہی ہے, غریب کے جنازے پہ ہوتا کوئی نہیں, امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے کراچی میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ادھر تو وہ ہے کہ غریب کے جنازے پہ آتا کوئی نہیں ہے اور غریب امیر کے جنازے پہ رہتا کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں حضرت جی, میں نے تو بڑے علماء سے یہ سوال کیا کہ حضرت کو کئی جگہ لکھا ہے کہ غریب کے جنازے پہ ثواب کم ملتا ہے اور امیر کے جنازے پہ زیادہ ملتا ہے. ثواب تو یکساں ہی ملتا ہے. پتہ نہیں حضرت ہم غریب کے جنازے پہ کیوں نہیں جاتے. نہیں حضرت, اللہ کے لیے جایا کرو, جہاں بھی جاتے ہو اپنے اللہ کے لیے جایا کرو. یہ جو ہم ایک دوسرے کو راضی کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. بات اسی کی بنے گی جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا. یہ بندے کو راضی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ جس انداز سے ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بڑے خوش ہوئے. ایک دو دن بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. ظاہر امیر آدمی تھا. جنازے کا اعلان ہوا, سارے کا سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا. جب وہ صفیں بن گئی نا اور امام صاحب جنازہ پڑھانے لگے تو بڑا بیٹا آ گیا ہے اور مولانا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت وہ ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی. ایک لکھ کے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. ظاہر ہے سارے جنازہ پڑھنے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں. وہ مولانا نے لفافہ کھولا, وصیت پڑھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے میرا جنازہ نہ پڑھے تو میری ساری جائیداد اس کو دے دی جائے. اور حضرت آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں, مسئلہ تو 1 سیکنڈ میں گھڑتے ہیں حضرت. وہ سب نے گھڑ دیا ادھر. نہیں, فرض کفایہ ہے, یہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے. کوئی نہیں, کچھ بھی تھوڑے بھی پڑھ لیں تو سب کا ہو جاتا ہے. وہ ایک بندہ نکلا, وہ دوسرا نکلا, وہ تیسرا, وہ سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا کہ ہم نے ثواب نہیں لینا, ہم نے پیسے لے لے. اللہ حضرت جی کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرنا, کبھی یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا. اب رہ گئے مولانا اور حضرت کے بیٹے. وہ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا, یار یہ ابا جی نے کیا کر دیا, حق تو ہمارا ہے تو ابا جی تو سارا گاؤں جی کو دے گئے. چلو اب یہ ہو سکتا ہے سارا تو نہیں ملے گا, وہ کچھ نہ کچھ تو ہم بھی لیں نا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی جنازہ چھوڑا, جا کے وہ بھی کونے میں کھڑے ہو گئے. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے ایویں نہیں لکھا. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. حضرت جی کبھی کبھی قبرستان جایا کرو لیکن فون بند کر دینا, کیونکہ یہ فون تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. وہاں بھی بیٹھ اس کو سائلنٹ پہ لگا لینا, ایئرپلین موڈ پہ لگا لینا, اس کو بند کر دینا. اور وہاں قبرستان بیٹھ کے نا قبروں کو دیکھا کرو, اس کے اوپر لگی ہوئی تختیوں کو دیکھا کرو کہ یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش محل چلیا, کو پلیا ناز تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. جایا کرو کبھی کبھی قبرستان, ہفتے میں 1 بار نہ ضرور جایا کرو, لیکن فون بند. اور پھر وہاں بیٹھ کے قبروں کو دیکھا کرو. ویک فریدا مٹی پھولی, مٹی ہے نا حضرت,
یہ مالک کے رنگ ہے، مٹی بول رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی چل رہی ہے، یہ رنگ ہے مالک کے اندر. اے مٹی ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی بھولی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. دیکھا کرو کبھی کبھی قبرستان جا کے، جاندی واری کیا ڈرونا بنے، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. وہ سارے کھڑے ہو، اب رہ گئے صرف مولانا. اللہ اللہ کیا کروں گا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ادھر سے نا وہ 4 ملنگ گزر رہے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے تعلق تھے. انہوں نے دیکھا جنازہ کھڑا ہے، فری کا ثواب ہے، جہاں جانا ہے 5 منٹ لیٹ چلے جائیں گے، چلو جنازہ پڑھتے ہیں، وہ کل جا کے تو نیکیاں کام آنی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی زندگی اس کی رضا کے مطابق ہوگی. کل نیکیاں تو کام آنی ہے. آؤ فری کی نیکی ہے. وہ آ گئے تو آ کے کیا دیکھتے ہیں، میت مولانا اور سارا گاؤں کونے میں کھڑا ہے. پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت لکھی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میری ساری جائیداد ان میں تقسیم کر دی جائے. اب یہ سارے بدبخت وہ ہیں کہ جن کو نیکیاں نہیں چاہیے، ان کو پیسے چاہیے. تمہارا کیا ارادہ ہے، نیکیاں چاہیے پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں وہ پیسے لیتے جو نیکی چھوڑ کے ملے. آپ آگے کھڑے ہوں، ہم تینوں آپ چاروں آپ کے پیچھے ہیں. وہ مولانا آگے کھڑے ہو گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. جنازہ پڑھا گیا، دعا ہوئی، پڑھ کے جانے لگے تو بڑا بیٹا پھر آ گیا. آ کر عرض کرتا ہے حضرت والد صاحب نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک تو پڑھ دی، دوسری انہوں نے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے. اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو دوسری وصیت بھی پڑھ دیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ تو لکھا ہے کہ جب دوسری وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے. مولانا فرماتے ہیں دنیا دارا تیرے نہ لیں جی ہونا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے دنیا کرتا رہا ہے، لیکن ملنا پھر بھی تجھے کچھ نہیں ہے. قبر میں تو نے بالکل خالی جا. ہاں حضرت آج وقت ہے حضرت، اپنے اللہ کو راضی کرو حضرت، خوب یاد کرو حضرت، خوب حضرت جی یاد کرو. ککھ بھی نہیں نال جانا حضرت، ککھ بھی یہ انگوٹھی تک ساتھ نہیں جانی. یہ گھڑی میں اپنا سارا کچھ سیالکوٹ میں چھوڑ کے آیا. میرے پاس یہ ویسٹ کوٹ ہے اس وقت، یہ کپڑے ہیں، چند تھوڑے سے پیسے ہیں جیب میں، یہ گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، ٹوپی ہے، امامہ شریف. اس کے علاوہ میں سارا کچھ سیالکوٹ، یہاں باہر گاڑی کھڑی ہے، باقی سارا کچھ میں سیالکوٹ میں چھوڑا ہے. سیالکوٹ کی تو بات ہی ہے نا کرو. اگر آج میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو جو سیالکوٹ میں ہے وہ تو سیالکوٹ میں ہے حضرت. جو میں نے پہن رکھا ہے یہ نہیں میرے ساتھ جانے دینا کسی نے بھی. سیالکوٹ کی بات تو دور رہ گئی ہے، جو پہن رکھا ہے نا یہ کسی نے میرے ساتھ نہیں جانے دینا. سیالکوٹ کی کیا بات کرنی ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا. ساتھ 2 ہی چیزیں جانی ہیں، اچھے اور برے اعمال. آج وقت ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. کسی کو دھوکہ نہ دو، اپنے اللہ پہ یقین رکھو. مانگ تو دیکھو اپنے اللہ سے. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. نہیں مانگ رہے تو اتنا کرم ہے، مانگیں گے تو کیا کرے گا. وہ جو میں نے بات شروع کی تھی نا میں بس اس پہ ختم کرنے لگا ہوں. یہ وہ کتنا کریم ہے. اور مجھے آج بھی جب یہ بات یاد آتی ہے مجھے اس طرح لگتا ہے میری روح کو بھی طاقت مل گئی ہے. ملا شریف دسمبر کا لاسٹ جہاں سے بات چلی تھی میں وہیں بات لا کے ختم کرنے لگا ہوں. وہ 2:30 بجے نا میں سین میں کھڑا تھا تو بندے نے لا کے مجھے بھی شاپر دیا. میں نے کہا یار یہ ٹائم روٹی کھانے کا تو ہے ہی، یہ ٹائم تو اس کے بارگاہ میں کھڑا ہو کے رونے کا ہے. تو میں نے نہیں لینا کوئی بھی، تو رکھا. کیونکہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، دسمبر کی چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، یہ گھر میں پڑے ضائع ہو جائیں گے. تو آگے سے مجھے وہ ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. مفتی تو ہم سارے ہی ہیں، نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہ نہیں کرنے. لنگر بھی حضرت اسی کو فائدہ دے گا جو نمازی ہے، لنگر بھی اسی پہ رنگ لگائے گا جو حضور نبی علیہ السلام کا دیوانہ ہے. لنگر نے پھر اس طرح کیا فائدہ دیا؟ نماز پڑھو پھر لنگر کا فائدہ دیکھو. اس طرح نہیں باتیں بنتی ہیں. میں ڈر گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی پکڑا دیں. اور پہلے ہم مسجد سے باہر نکل کے نا گلی میں کھڑے ہو گئے. سڑک پہ تو میں نے بعد میں جانا تھا نا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی. تو ایک بندہ آ گیا، اور بندہ بھی یہ نہیں کہ کوئی امامے والا آیا، کوئی داڑھی شریف والا آیا، نہیں.
اور بڑی اس نے عجیب سی کو کٹنگ کروا رکھی تھی، دونوں کانوں میں بالیاں تھیں، ہاتھ پہ اس نے کڑے پہن، کڑا بھی نہیں کڑے پہن رکھے تھے، اس ہاتھ پہ اس نے کافی رسیاں باندھ رکھی تھی، اور آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں آ کے کہتا ہے مولوی صاحب ہے کوئی کہ مکا چھڑے ہے، وہ میں حضرت آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ شاپر اس کو پکڑا دیا، میں نے کہا یہ لے کر لے جا۔ اب میں کیونکہ گلی میں کھڑا تھا، سڑک پہ تو میں نے جانا تھا، میرے پاس لوگ، وہ مجھ سے شاپر لے کے نا سڑک پہ چلا گیا، وہ مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا لوگوں سے باتیں کرتے کرتے، تو میں جب سڑک پہ آیا نا تو سڑک پہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ کے نا وہ شاپر کھول کے تو چاول کھا رہا تھا، تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ رونا کس بات پہ آیا؟ اس بندے کو خود اندازہ نہیں کہ اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو خود اندازہ نہیں تھا۔ میں تو شاپر لے کے جانے کو تیار ہی نہیں تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا، اور سلیمان نہیں لے کے جانا، نہیں کھانا نہ کھا، گلی دے باہر تے لے جا، میرا بندہ آندا ہی پیا ہے بس، کیونکہ حضرت اس نے مسجد میں آنا نہیں تھا، اگر وہ آ بھی جاتا تو اس کا اولیاء دیکھ کے اس کو کسی نے دینا نہیں تھا حضرت، یہ مجھے بعد میں خیال آیا، کیونکہ اس نے مسجد میں کبھی نہیں آنا تھا، اور جو اس کا حلیہ تھا اگر وہ آ بھی جاتا اس کو دینا کسی نے نہیں تھا، تو کیا ہوا، مجھ سے اٹھوایا گیا، تو نے نہیں کھانا نہ کھا، گلی تک تو لے کے جا، میرا بندہ آ ہی رہا ہے حضرت۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت، بھئی بے وفائی ہے نا بھی بندہ جھوٹ بولے، بے وفائی ہے حضرت، نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں، داڑھی ہم نے نہیں رکھی، اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر جواب کیا آیا، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، وما علینا الا البلاغ المبین۔